عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي خلق السماء بقدرته واستوى على العرش كما يليق بجلاله. الحمد لله الذي شرع لنا الإسلام وأحل حلالا وحرم حراما فجعله سهما سهلا واسعا ولم يجعل له ضيقا. الحمد لله الذي لم يزل ولا يزال حيا قيوما عالما قديرا مدبرا سميعا بصيرا. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ونبينا وهادينا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. وقال تعالى: ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور. وقال تعالى: ألف لام میم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تبركوا بالقرآن فإنه كلام الله وخرج منه. وقال: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اسٹیج پر رونق افروز پاسبان ملت، علماء کرام، اساتذہ اعظام اور اس ادارے کے روح رواں حضرت مولانا قطب الدین صاحب مدظلہ العالی اور اس ادارے کو اپنے مشوروں سے، اپنے اوقات سے، اپنی جان اور مال سے آگے بڑھانے کی فکر کرنے والے یہاں کی انتظامیہ، یہاں کی شورا کے ارکان اور اس مجمع میں تشریف فرما تمام میرے بھائی جو مدرسے کے اس پروگرام کو کامیاب بنانے کے لیے یہاں دیر سے تشریف لائے، اور میری معزز مائیں بہنیں جو پردے کے ساتھ دین کی باتیں بیٹھ کر اپنے گھروں میں سن رہی ہیں، وہ تمام سے درخواست کرتا ہوں کہ ہم سب اللہ کا شکر ادا کریں
کہ مولا کریم نے جہاں ایمان جیسی دولت عطا فرما کر بغیر مانگے، بغیر سوال کے، بغیر استحقاق کے، بغیر کسی دعوے کے، اس اللہ احکم الحاکمین نے یہ دولت ایمان عطا فرمائی، اور دولت ایمان عطا فرمانے کے ساتھ اللہ نے قرآن پڑھنے پڑھانے اور قرآن سننے سنانے، قرآن سیکھنے سکھانے کا یہ ادارہ ہمیں عطا فرما دیا۔ میرے بھائیوں، اس پر آپ جتنا بھی شکر ادا کریں وہ کم ہے۔ آپ چلتے پھرتے، آپ نمازوں میں فارغ ہو کر، آپ اپنی تنہائیوں میں، آپ سفر میں، حضر میں، جہاں بھی آپ ہوں، اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس گاؤں میں ادارہ ہوتا ہے، جس گاؤں میں ادارہ ہوتا ہے، مدرسہ ہوتا ہے، وہاں اللہ کی رحمتیں اور گاؤں کے مقابلے میں بہت زیادہ نازل کی جاتی ہے۔ وہاں کے رہنے والوں کی زندگیوں میں برکت، وہاں کے رہنے والوں کے کاروبار میں برکت، وہاں کے تندرستیاں، وہاں کا روپیہ پیسہ اللہ برکت والا بناتا ہے جہاں اللہ کا قرآن پڑھا جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ کی جانب سے اگر کبھی کسی وجہ سے، اللہ کی جانب سے کبھی کسی وجہ سے اگر لوگوں پر عذاب نازل کرنے کا فیصلہ کر دیا گیا ہو اور وہاں قرآن پڑھا جا رہا ہو، وہاں قرآن پڑھایا جاتا ہو، وہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا کلام، آپ کی زبان مبارک سے نکلا ہوا مبارک کلام پڑھا جاتا ہو، تو فرمایا گیا اللہ ایسے گاؤں پر سے، اللہ ایسے محلے والوں پر سے، اللہ ایسے شہروں پر سے اپنے عذاب کو اٹھا لیتے ہیں۔ بھائی ان بچیوں کو سوال، یا تو ان کو گھر بھیج دو اور یا پھر سائیڈ میں بٹھا دو، چپ کر کے ان کی نگرانی کرنا آپ کا کام ہے۔ میں ان لوگوں کو جو رات کو یہاں بیٹھے ہیں نیند قربان کر کے، انہیں دین کی بھی سمجھائیں گے۔ جب یہ بچے وہاں آواز نہیں جا رہی، میرے کانوں میں آ رہی ہے کیا بول رہے ہیں، بیٹی سائیڈ میں چلی جاؤ۔ تو میرے بھائیوں، حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے، دیکھو غور سے سنو، آپ کتنی اہم بات آپ کے فائدے کے لیے میں بتا رہا ہوں۔ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے ایک کتاب کے اندر لکھا ہے کہ ایک گاؤں والے بہت اللہ کو ناراض کر چکے تھے، اللہ کو ناراض کر دیا، اللہ ان سے ناراض ہو گئے۔ اللہ جب ناراض ہوتے ہیں تو اللہ کی جانب سے عذاب کے فیصلے کیے جاتے ہیں، تو اللہ نے اپنے عذاب کے فرشتوں کو بلایا اور بلا کر انہیں یہ کہا کہ جاؤ فلاں گاؤں کے لوگوں پر جاؤ اور اس گاؤں پہ جا کے عذاب برسا دو، عذاب نازل کر دو۔ وہاں کے جوان، وہاں کے بوڑھے، وہاں کے بچے، وہاں کی عورتیں، وہاں کی لڑکیاں، وہاں کے اسکول پڑھنے والے، تمام کے تمام اس عذاب میں
لپیٹ میں آ گئے۔ اللہ نے فرشتوں کو بھیجا رات کے وقت میں، اللہ کے فرشتے آئے اور آ کر کیا دیکھا، کیا دیکھا میرے بھائیوں، فرشتے آئے اور آ کے دیکھا کہ آپ جیسا کوئی ادارہ کوئی مدرسہ رہا ہوگا، فرشتے آئے اور گاؤں میں سے چکر لگاتے لگاتے ایک ادارے کے پاس آ گئے، مدرسے کے پاس آ گئے اور آ کے مدرسے میں دیکھا کہ رات کی تنہائیوں میں جب سارے لوگ آرام کی نیند سو رہے ہیں، جب پورے لوگ غافل ہیں، غفلت کی حالت میں ہیں، آ کر دیکھا کہ مسجد میں ایک چھوٹا سا بچہ بیٹھا ہوا اپنا قرآن یاد کر رہا ہے، قرآن پڑھ رہا ہے، قرآن کو اپنے سینے میں محفوظ کر رہا ہے۔ اللہ اکبر! کہ جب سارا عالم غفلت کی حالت میں پڑا ہے، یہ اللہ کا معصوم بچہ بیٹھا ہوا قرآن کے سامنے اپنے چہرے کو گر کے قرآن کو اپنے سامنے رکھ کر کیا رٹ لگا رہا ہے اپنے دل میں؟ دنیا کا مال نہیں، دنیا کی ڈگری نہیں، وکالت کی کتاب نہیں، انجینئرنگ کی کتاب نہیں، پروفیسر بننے والی کتاب نہیں، صرف ایک کتاب، وہ مظلوم کتاب جو آج مظلوم کر دیا گیا۔ آج مسلمان کے گھر میں صبح کو قرآن نہیں سمجھ میں آتا، قرآن کی آواز سننے میں نہیں آتی۔ آج مسلمان کے گھر میں عشاء کی نماز کے بعد قرآن کی آواز کسی میری بہن کی زبان سے نہیں آتی۔ میری مائیں اندھی ہو گئی، میری بیٹیاں اندھی بن گئی، میرے بیٹے، میرے نوجوان، میرے بھائی جنہیں اللہ نے قوت بصر عطا فرمایا، اس اللہ نے یہ صحت، یہ ہاتھ، یہ دماغ، یہ زبان، یہ اللہ نے عقل، یہ اللہ نے پیر عطا فرمائے، یہ ان ساری نعمتوں کا شکریہ کیا ادا کر رہا ہے؟ شکریہ یہ کرتا ہے کہ رات کو عشاء کے وقت میں مسجد میں نہیں تو پھر کہاں موبائل پر، کہاں چوراہے پر بیٹھ کر، کہاں نالیوں کے پاس بیٹھ کر موبائل میں گندی فلمیں دیکھے گا، اور رات کو دیر تک اسی میں لگ کے جب گھر کا اندیشہ ہوگا کہ گھر والے کہیں گے کہاں ہیں، تو گھر پہ گیا اور جا کے اپنے کمرے میں بند ہوا۔ میرے بھائیوں، کمرے کی کنڈی لگاتا ہے، اکیلے سونے کا اگر انتظام ہے کنڈی لگا کر یہ نوجوان اللہ کی نافرمانی، اللہ کی ذات کو چیلنج کرتا ہے کہ اے اللہ، تو نے مجھے نیند کا یہ نعمت نیند کی عطا فرمائی، میں نہیں لیتا، میں اس ناجائز مناظر میں وقت گزاروں گا، اپنی نظر کو ناجائز ننگی فلموں میں لگاؤں گا۔ اور میرے بھائیوں، دیکھتے 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 جب آنکھیں تھک جاتی ہیں، جب دماغ تھک جاتا ہے، پھر یہ موبائل کو چھوڑتا ہے اور آنکھیں بند کرتا ہے اور گدھے کی نیند یہ لیتا، اور جب صبح کو اللہ کا منادی اللہ کی طرف سے جو اعلان کرنے کے لیے متعین کیا گیا، کون؟ مؤذن، وہ کہتا ہے الصلاۃ خیر من النوم۔ او نوجوان، او بوڑھوں، او بھائیوں بہنوں، سنو سنو، اللہ کا منادی، اللہ کا پیغام رسا کیا کہہ رہا ہے؟ کہتا ہے اٹھ جاؤ، سونے سے بہتر نماز ہے، اٹھ جاؤ۔ یہ اٹھتا نہیں، یہ کب اٹھے گا؟ یہ ظالم، یہ خدا کا نافرمان، یہ اللہ کی نعمتوں کو ٹھوکر لگانے والا یہ ظالم مسلمان 9 بجے اٹھے گا اور 9 بجے اٹھ کر آرام سے برش کرے گا اور اللہ کی نعمتیں دی ہوئی طرح طرح کی دسترخوان پہ لگائے گا اور کھائے گا، اور پھر گدھے کی حالت میں یہ جا کے کاروبار پہ بیٹھے گا، اللہ کی نعمتوں کا انتظار کرتا ہے۔ میرا اللہ تو کریم ہے، اللہ تو رحیم
ہے, اللہ تو رحمان ہے کہ پھر بھی اس کو تو روزی دیتا ہے. یہ تو ایسا ہے اسے تو دھوکہ مار دیا جاتا. کیوں؟ رات اس کی کالی, صبح اس کی کالی, دوپہر اس کی کالی, شام اس کی کالی. رات کو آیا پھر اللہ کا نافرمان. یہ میری آپ کی ہی بات نہیں ہے, یہ میری بہنیں, میری نوجوان بیٹیاں, تمہاری جوانی کیا خدا نے اسی لیے دی ہے تمہیں آنکھیں. ارے میرے بھائیو, اس سے آنکھوں کا کیا مقام پوچھو. اللہ کی اس نعمت کا سوال کرو. بیٹیوں, اس سے پوچھو جس کی جوانی پر فالج پڑ گیا ہے, جس کی جوانی پر فالج پڑا ہوا ہے, وہ بولنا چاہتی ہے, بول نہیں سکتی ہے. وہ کہاں ہے؟ وہ ہاسپٹل میں ہے. جب وہ کھانا چاہتا ہے یا کھانا چاہتی ہے تو وہ کھا نہیں سکتی. اس کے سر کے نیچے دوسرا آدمی ہاتھ دیتا ہے اور اس کو لقمہ اٹھا کے اس کے منہ میں ڈالتا. کچھ لقمہ باہر گرا, کچھ اندر گیا. میرے بھائی, میری بہن, میری بیٹی, میری ماں, اس جوانی کی, اس تندرستی کی, ان ہاتھوں کی, ان اللہ نے جو آنکھیں دی ہیں, ان کی قدر کر لے, ان کا شکریہ ادا کر دے. کیا قدر کروں, کیا شکریہ ادا کروں؟ ارے قرآن کو دیکھ لے, قرآن کو پڑھ لے, قرآن کو ہاتھ لگا دے. یہ مظلوم کتاب جسے آج مسلمان نے پس پشت ڈال دیا ہے, یہی تو ایک کتاب ہے جس کے بارے میں اللہ نے کہا ھذا کتاب انزلناہ مبارک, کہ یہ کتاب ہے میں نے نازل کی ہے, ہم نے نازل کی ہے, اور یہ کتاب مبارک کتاب ہے. اسے پڑھو, اللہ کا تم پر رحم کیا جائے گا. اللہ سے ڈرو, اللہ سے ڈرو. کیا ان آنکھوں کو غلط نظر استعمال کرتے ہوئے ڈرو, ہاتھوں سے غلط کام کرتے ہوئے ڈرو, پیروں سے چل کے غلط مناظر کی طرف چلتے ہوئے ڈرو, اور اس کا تصور کرو کہ جو آپ اور میں ہر جمعے کو جمعے کی نماز پڑھ کے جب مسجد سے نکلتے ہیں تو کتنے لوگ دروازے پہ کھڑے ہوتے ہیں اور یہ کہتے ہیں او بھائی جانے والوں, جانے والوں, اے اللہ کے بندو, اے سخی لوگوں, جانے والوں, نابینا اندھے کے کٹورے میں کچھ ڈال کے جانا, اندھے کے کٹورے میں کچھ دے کے جانا. ان آنکھوں کی قدر کرو. وہ دیکھو کون کھڑے ہیں مسجد کے دروازے پر. آگے چلو, آگے چل کے دیکھو گے کوئی مائی کھڑی ہے, کوئی بہن برقع لگا کے کھڑی ہے, اور چھوٹے چھوٹے بچوں کو ہاتھ میں لے کر بھیک مانگ رہی ہے اور کہتی ہے وہ جانے والوں, اللہ کے واسطے ان دو یتیم بچوں کو, ان کا باپ کل ہی بازار گیا تھا, ان کا باپ ایکسیڈنٹ میں مر گیا, ان کے باپ نے پیچھے کچھ نہ چھوڑا, روز آنا مزدوری کر کے لاتا تھا اور بچوں کو کھلاتا تھا. کل اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا, کوئی میرے بچوں کو کوئی کھلانے والا نہیں ہے. اللہ کے واسطے او سخی بھائیوں, او میرے بھائیوں, او جانے والوں, اللہ کے واسطے اس مائی کے اس بھکاری جھولی میں, اس برقعے کی بھکاری جھولی میں روپیہ 2 روپیہ تو ڈال کے جاؤ. میری بہنوں, میرے بھائیوں, ان کا خیال کرو اور اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ نے زبان دی ہے, زبان دی ہے. زبان سے قرآن پڑھ لو, زبان سے قرآن پڑھ لو. اور اللہ نے ہاتھ دیے, ان ہاتھوں سے قرآن کو اٹھا کے سینے سے لگا لو, قرآن کو چوم لو. اللہ کی قسم, جب تیرا باپ, جب تیری ماں, تیرے جوان 8 بیٹے, تیرے 4 جوان شیر جیسے بیٹے, جب تم مرے گا اور کندھوں پہ اٹھا کے یہ چیخ و پکار کرتے ہوئے لے کر چلیں گے قبرستان کی طرف,
تیری جوان بیٹیاں جن کے لیے تو نے رات دن روڈ پہ دھوپ میں کھڑے ہو کر مزدوریاں کی ہے، تو نے آواز لگا لگا کر اسی جگہ مزدوری کی ہے، آج یہ تیری پیاری بیٹیاں صرف جنازہ اٹھنے کے وقت میں یہ کہیں گی ہائے ہمارے ابو کو کہاں لے کے چلے؟ بھائیو کوئی ان کی سنتا نہیں، کوئی سن کے چھوڑتا نہیں۔ یہ بیٹے یہ پاگل ہو رہے، یہ بیٹے یہ چارپائی کے پاؤں میں چارپائی میں سر مار مار کے پاگل ہونا چاہتے ہیں۔ میرے بھائیو کیوں؟ کہاں چلا باپ میرے؟ ابھی تو ہماری شادی باقی ہے، ابھی تو ہمارا سب کچھ باقی ہے۔ میری پیاری ماں کہاں چھوڑ کر چلے؟ ابھی تو میری شادی باقی ہے۔ میری ماں آنے والی بہو کے سر پہ ہاتھ کون رکھے گی؟ اے میری پیاری ماں، جس دن میں دلہا بنایا جاؤں گا، میری لاڈلی ماں اگر تو ہوتی تو مجھے سینے سے لگا کے میری پیشانی کو بوسہ دیتی، اور بوسہ دے کر میرے سر پہ ہاتھ رکھتی اور یہ کہتی جا میرے لال، اللہ تجھے آباد کرے، اپنی بیوی کو لے کے آ اور میں اس کے سر پہ بھی ہاتھ رکھوں۔ جا میرے لاڈلے بابو، میرے پیارے بیٹے، میرے جگر پارے، میں نے تجھے پیٹ میں رکھا تھا اور جب تو باہر آیا مجھے کیا تکلیف برداشت کرنی پڑی تھی۔ اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ بکرۃ واصیلا۔ ماں کہتی ہے میرے لاڈلے جب تو باہر آیا اور میں نے تجھے سینے میں لگا کر اپنا خون پلایا، دودھ نہیں یہ خون پلایا، میری ماں نے خون پلا کے مجھے بڑا کیا۔ میرے لاڈلے یہی دن کا انتظار تھا کہ اللہ تجھے شادی کے لائق کرے اور تو شادی منانے جائے اور تو اپنی خوبصورت بیوی کو لے کے آوے اور میں اس کے سر پہ ہاتھ رکھ کے دعائیں دوں، اللہ اللہ میرے اس لال کو آباد کر دے، اللہ اس میرے بیٹے کو آنے والی کو اللہ نے خوشی عطا کر دینا۔ میرے بھائیوں کتنی بھی پیاری ماں ہیں لیکن جب مر گئی تو کندھا لگا کے لے کے چلے، بیٹیاں بھی روتی رہ گئی، بیٹے بھی روتے رہ گئے، جوان رو رہے ہیں، سارے رشتہ دار آگے سر پٹک رہے، ارے کیا ہوا؟ کل تو صحیح تھی میری بہن، کل تو صحیح تھا میرا بھائی، کل تو صحیح تھا میرا بیٹا، کل تو صحیح تھا میرا باپ، ابھی تو بات کی تھی میرے ابا نے میرے ساتھ فون میں، اچانک کیسے اٹیک آ گیا؟ ہاں اٹیک آ گیا۔ لے کے چلتے ہو میری نبی پیغمبر خدا تاجدار مدینہ سرور دو عالم تخلیق کن اس وقت میں اپنے والدہ محترمہ کے ساتھ غالباً 6 سال کی عمر ہے، آپ جب مدینہ سے تشریف لا رہے ہیں، راستے میں چل رہے ہیں، ایک 4-6 سال کا بچہ ماں کے ساتھ میں ہے، باپ تو پہلے جا چکا ہے اور ایمن ایک باندی آپ کی ماں کے ساتھ میں ہے۔ راستے میں چلتے چلتے مدینہ سے باہر نکلے، مدینہ سے باہر نکلے، او اللہ کیا وہ جنگل، کیا مدینہ اور مکہ کے درمیان کا جنگل، کیا پہاڑی جھاڑیاں، وہاں کوئی کسی قسم کی روشنی نہیں، دور دور تک کوئی آبادی نہیں۔ رات کا وقت ہو گیا، رات کا وقت ہو گیا اور ماں کو پریشانی لاحق ہوئی۔ ماں نے کہا اونٹ کو یہیں روک دو اور رک جاؤ، طبیعت میری ٹھیک نہیں۔ میرے بھائیو، میرے ایمانی بھائیو، لاڈلے پیغمبر چھوٹے ہیں، ماں لیٹ گئی ہے، سینے پہ سوتے ہیں، سینے پہ
ہاتھ رکھ کے چہرہ مبارک رکھ کے بار بار کہتے ہیں میری ممی میری امی آپ کو کیا ہوا؟ امی امی کہتے کہتے میرے آقا کی رات گزر گئی اور صبح کا کسی وقت ہوا اور ماں کو ایک درد اٹھا اور ماں کو اٹیک آیا۔ میرے نبی کی لاڈلے نبی کی ماں یہاں مقام ابوا میں جنگل میں رات کو اٹیک میں آ کر اللہ کے پاس چلی گئی۔ یا اللہ لاڈلے پیغمبر کا کیا بنا ہوگا؟ ماں کو اٹیک آ گیا، میرے بھائیوں مر گئے، چلے گئے۔ نوجوان اٹھا کے لے جا رہا اپنی ماں کو، کیا کرتا ہے؟ سارے رو رہے، سارے روتے ہیں، لیکن میرے اللہ کا فیصلہ ہے، اس پر عمل کرنا ہے۔ میرے اللہ کا فیصلہ غالب ہے۔ واللہ غالب علی امری، اللہ اپنے امر میں غالب ہے۔ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَقْدُورًا، میرے اللہ کا فیصلہ اٹل ہے۔ جب وہ آئے گا غریب بھی جائے گا، امیر بھی جائے گا، بادشاہ جائے گا۔ بیٹا نوجوان ہے، صبح کو بارات جانی ہے، ہاں میرے نبی کا فیصلہ، میرے اللہ کا فیصلہ آ گیا، رات کو کام پورا ہونا ہے، کل بارات نہیں، کل جنازہ چلنا ہے۔ میرے بھائیوں ہم تو ایسے اللہ پر، ایسے مالک پر، سچے خالق پر یہ یقین اور ایمان رکھتے ہیں۔ اللہ ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر، جب وقت آتا ہے تو پھر آگے پیچھے نہیں ہوتا۔ آپ لے کے چلے اور قبر کے پاس پہنچے، اب قبر میں ماں کو رکھنا ہے۔ میرے بھائیوں بتا رہا ہوں کہ قرآن کو کیوں چھوڑ دیا، قرآن سے کیوں دوری کر لی، قرآن سے کیوں منہ موڑ لیا، قرآن کیوں نہیں پڑھتے، قرآن کو صبح کو روز آنا، مسجد میں آ کر اپنے دل سے لگا کر کیوں آپ چونتے نہیں ہو؟ جتنا بھی آپ کو آتا ہے اللہ کی قسم اتنا ہی پڑھ لو۔ 10 سورتیں آتی ہیں، روز آنا 10 سورت پڑھ لو۔ پورا قرآن آتا ہے، ترتیب بنا لو، روز آنا تلاوت کی ترتیب بنا لو۔ جب آپ پڑھیں گے پھر کیا تماشا قبر میں ہوگا وہ بتانا چاہتا ہوں۔ بھائیوں ماں کو رکھ دیا، قبر میں اتار دیا، لاؤ جلدی لاؤ لکڑی، جلدی لاؤ سفڑا ڈالو، گھاس ڈالو، اتنی جگہ باقی نہ چھوڑو جہاں سے کچھ نظر آ جائے، لاؤ جلدی سے، اس کے اوپر پرال ڈالو، اس کے اوپر لکڑیاں ڈالو اور پھر سفرا ڈالو، پھر اس کے اوپر مٹی ڈالتے جاؤ۔ اگر چیخ و پکار کرے تو بھی مجھے اور تجھے سمجھ میں نہ آوے، آواز نہ آوے، کیا میری ماں پہ گزری، کیا میری ماں پہ برسا۔ میرے بھائیوں جب رکھ کے آپ آ گئے، کون پرسان حال ہے، کون ساتھی ہے؟ میرے جوانوں، میرے بھائیوں، میری بیٹیوں، میری ماں، ذرا تھوڑا سا آنکھ بند کر کے تھوڑا سا وہ منظر سامنے کر لو کہ اللہ مجھے قبر میں رکھا جا رہا ہو اور مجھے سب بند کر کے آ رہے ہوں، وہاں کیا ساتھ دے گا؟ یہ مان، یہ دولت، یہ سارے کے سارے محلات، یہ باغات، یہ گاڑیاں، یہ پراپرٹیاں، یہ عہدے، یہ کرسیاں، یہ دفتر، یہ آفس، یہ اعلیٰ قسم کے ڈیکوریشن، اللہ کی قسم قبر میں کوئی کام نہیں دیں گے اگر آپ نے قبر میں روشنی کا انتظام نہ کیا۔ میرے بھائیوں قبر بند ہو چکی ہے، اب کہیں کی ضرورت ہے آپ کو؟ بتاؤ، مجھے بھی جانا ہے، آپ کو بھی جانا ہے، آپ کو بھی جانا، مجھے جانا، کوئی بچنے والا نہیں۔ کوئی کتب ہو کے ابدال، کوئی نبی ہو کے امام الانبیاء، ہاں
نبی کے دروازے پہ بھی اسرائیل آ گئے. جبرائیل آتے ہیں میرے نبی کے پاس اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دروازے پہ اسرائیل آ چکے ہیں اور آپ سے اجازت طلب کر رہے ہیں اور کہتے ہیں سنو محمد ایک دنیا میں آپ ایسے انسان ہیں جن سے اسرائیل اندر آنے کی اجازت مانگ رہا ہے. آپ ایک ایسے انسان ہیں اور کوئی نہیں. کہا کیا بات کیا کہ پوچھتا ہے اگر آپ راضی ہیں تو اللہ کے پاس لے کر چلوں. اللہ آپ کا انتظار کر رہا ہے, اللہ آپ کو بلا رہا ہے. اللہ میرے بھائیوں نبی نے کیا کہا؟ نبی نے اپنی بیٹیوں کا ذکر نہ کیا, نبی نے اپنے نوازوں کا ذکر نہ کیا, نبی نے مدینے والوں کا ذکر نہ کیا, بلکہ یہ کہا اے جبرائیل جانا تو ہے لیکن مجھے یہ تو بتا دو میری یتیم امت کے ساتھ اللہ کیا معاملہ کرے گا. مجھے یہ بتا دو میرے بھائیو. خیر میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ قبر میں رکھ دیا گیا. آپ کو ضرورت کس چیز کی ہے؟ اللہ. اللہ یہاں تنہائی کی جگہ ہے, اندھیری جگہ ہے, اللہ چھوٹا سا گھر ہے. مولا کوئی یہاں میرا مددگار بھیج دے. اللہ کوئی مددگار ہو تو بھیج دو. تو میرے نوجوان بھائیوں یہ جوانی قبر توڑ دے گی. اس جوانی کو قبر ہڈی ہڈی کو ملیا میٹ کر دیتی ہے اور قبر روز آنا پکارتی ہے. ہر آدمی کی قبر متعین ہے. میں کہاں دفن ہوں گا متعین ہے, آپ کہاں دفن ہوں گے متعین ہے. قبر پکار پکار کر کہتی ہے اے فلانے میرے یہاں آنے والے ذرا ہوش کر, ذرا سنبھل جا. میں کیڑوں کا گھر ہوں, میں مکوڑوں کا گھر ہوں, میں تنہائی کا گھر ہوں, میں اندھیری جگہ ہوں. یہاں کسی کا گھمنڈ نہیں چلتا, یہاں پیسہ نہیں چلتا, یہاں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کا بھی نسب کام نہیں آیا, یہاں تو اپنا عمل کام آیا. ہاں سنبھل کے آ. تو میرے بیٹوں میرے بھائیوں میں آپ کو یہ اپنا درد دل سنانے آیا, اپنا درد جگر سنانے آیا, اپنا کڑھن, اپنا ٹینشن, اپنی غم, اپنی راتوں کی افسوس کی حالت بتانے آیا. میرے مسلمان بھائیوں قرآن کو پکڑ لو, قرآن سے جڑ جاؤ. اللہ تمہارا بیڑا پار کرے گا, دنیا میں بھی کرے گا اور آخرت میں بھی کرے گا. تو میرے بھائیوں جب رکھ دیا اب کیا ہوگا؟ جو آدمی سنو اب کیا, جو آدمی قرآن سے محبت کرتا ہوگا قرآن سے. اب ایک مسئلہ سمجھ لو, سمجھ رہے نا؟ ہاں توجہ ادھر رکھنا, آنکھیں میری آنکھوں میں ملا کے رہنا اور پیشانی میری طرف رکھنا. انشاءاللہ بات دل میں اترے گی, آپ کو عمل کا جوش آئے گا, اللہ توفیق بھی دے گا. میرے بھائیوں قرآن سے محبت کر لو. اگر پڑھنا نہیں آتا تو پڑھنے کی کوشش کرو. اگر کوشش میں کامیاب نہیں ہو رہے تو حلال و حرام کو سن سن کر ان علماء کرام سے آ جاؤ مدرسے میں. ارے میرے آپ کے پاس تو اللہ میری اور آپ کی معافی کے فیصلے دنیا میں کر دے. میرے آپ کے پاس کوئی بہانہ نہیں ہے. کیوں؟ اللہ کہے گا کیوں نہیں کیا, کیوں نہیں پڑھا, کیوں نہیں جانا, کیوں نہیں عمل کیا؟ تم کہو گے اللہ میں نہیں جانتا تھا. اللہ کہے گا ارے جانتا نہیں تھا, تیرے گاؤں میں مدرسہ تو میں نے بنوایا تھا نا, تیرے گاؤں میں علماء تو میں نے جمع کر دیے تھے نا, تیرے گاؤں میں کچھ لوگ دور دور سے اپنے گھر کو چھوڑ کے, اپنے گاؤں کو چھوڑ کے, اپنے گاؤں بستی کو خیر بات کہہ کر کہاں جا رہے مولانا؟ بیڑی جا رہا ہوں. کہاں جا رہے مولانا؟
گاؤں میں نہیں دیکھتے، نہیں بہڑی کے بچوں کو پڑھانا ہے، بہڑی کے مدرسے کو ترقی دینی ہے، بہڑی کے مدرسے کو 4 چاند لگانے ہیں۔ یہ سارے گاؤں کو سلام کرتے ہوئے قطب الدین صاحب، سارے گاؤں کو سلام کرتے ہوئے یہ میرے اساتذہ اعظام آپ کی بستی کی طرف کیوں آ رہے ہیں؟ آخر کیوں یہ اللہ بھیج رہے ہیں؟ آنا نہیں، یہ بھیجے گئے، یہ اللہ نے روانہ کیے کہ جاؤ وہاں جاؤ۔ میرے بھائیوں، اگر آپ اب بھی نہیں سیکھو گے تو کیا بہانہ کرو گے وہاں؟ ہاں، اگر پڑھنا نہیں آتا تو محبت تو کرو، حلال حرام کو علماء سے پوچھ کر جانو، اس پر عمل کرو، سینے سے لگاؤ، روز آنا قرآن کریم کو سینے سے لگاؤ، سینے سے لگاؤ اور چوم لو اور یہ کہو، کھول کے تو بیٹھ جایا کرو۔ حضرت آپ کہیں گے حضرت قرآن پڑھنا نہیں آتا، کھول کے کیا بیٹھیں؟ ہاں، باپ ماسٹر تھا، ماں ماسٹر مزاج کی، گھرانہ ماسٹری والا، ابا نے اتنے سے کو مجھے اسکول بھیجا، ابا نے میری بھی فکر نہ کی، ابا نے میدان حشر میں خدا کے سامنے کھڑے ہوگا، جب میرا اللہ بلائے گا ادھر آؤ، بچے کو کیا سکھایا تھا؟ کیا جواب دو گے؟ یہ کہو گے ڈاکٹر بنایا تھا، یہ کہو گے انجینئر بنایا تھا۔ یہ سارے ٹائٹل یہاں رہ گئے، یہ سارے ٹائٹل دنیا کے یہاں رہ گئے، ڈاکٹری کا ٹائٹل یہاں، انجینئری کا ٹائٹل یہاں، وکیل کی وکالت کا ٹائٹل یہاں، سارے پروفیسر کی پروفیسری کا، ڈی ایم کے ڈی ایم ہونے کا، سارے ایس ایس پی ڈی ایس پی جتنے بھی ہیں، سارے ٹائٹل آپ کی دنیا میں آگ لگ کے ختم جب آپ مر کے جاؤ گے۔ صرف کیا ٹائٹل کام آئے گا؟ کیا ٹائٹل کام آئے گا؟ یہ غریب علماء جو ٹائٹل لگائے بیٹھے ہیں، یہ میرے پیارے بچے جو اس مدرسے میں پڑھتے ہیں، میدان حشر میں کہیں کسی روایت میں کوئی مجھے بتا دے کہ کہیں یہ آیا ہے، موجود ہے کہ اللہ یہ اعلان کرے گا میدان حشر میں، این الوکلاء، کہاں ہیں وکیل، سفارش کرنے آ جاؤ، کہاں ہیں ڈاکٹر، سفارش کرنے آ جاؤ۔ کسی کے لیے نہیں، کس کے لیے؟ یہ علماء کے لیے۔ اللہ فرمائیں گے این العلماء، علماء کہاں ہیں؟ کھڑے ہو جاؤ۔ این الحفاظ، حافظ قرآن کہاں ہیں؟ کھڑے ہو جاؤ۔ قرآن سے محبت رکھنے والے حفاظ، حرام و حلال پر عمل کرنے والی بیٹیاں، حافظہ بیٹیاں، حافظ بیٹے، کھڑے ہو جاؤ اور دیکھ لو کون آدمی ہے تمہارے جاننے والا جس پر جہنم واجب ہو چکی ہے، دیکھ لو، پہچان لو اور پکڑ لو ہاتھ، جاؤ لے کے چلے جاؤ جنت میں۔ میرے بھائیو، یہ قرآن محبت کرو۔ ہاں، تاریخ میں آپ دیکھیں گے کہ ایک شخص کے قبر میں لوگوں نے تدفین کی، ایک آدمی کو لوگ لے کر چلے۔ اس پہ بتا رہا ہوں، اگر نہیں پڑھنا آتا میرے بوڑھے باپ کی عمر کے بھائیوں، اگر پڑھنا نہیں آتا ان کے لیے کچھ امیدوں کی جگہ بتا رہا ہوں۔ نماز کا موضوع نہیں لایا، نماز تو ساری دنیا بیان کرتی ہے۔ کون مسلمان ایسا ہے جو نہیں جانتا کہ نماز پڑھنی ہے؟ کون مسلمان ہے جو نہیں جانتا کہ روزہ رکھنا ہے؟ سب جانتے ہیں میرے بھائیوں۔ اس لیے یہ دوسرا موضوع میں نے چھیڑا کہ آپ قرآن کے پاس آ جاؤ۔ ہاں، تدفین کرنے گئے، قبر دیکھا، خدا قبر میں اس بھائی کو اتارا اور اتارنے کے بعد بند کر دیا۔ گھر آ گیا، گھر آنے کے بعد میرے بھائیوں
اسی وجہ سے کتابوں میں لکھا ہے، قاری طیب رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ کسی وجہ سے قبر کو کھولنے کی ضرورت پیش آ گئی، کسی وجہ سے قبر کو کھولنے کی ضرورت پیش آ گئی، لوگ قبر کو کھولنے گئے، میرے بھائیوں کیا دیکھا قبر میں؟ اللہ، قبر کے اندر تازی ٹہنیاں گلاب کے پھول کی لگی ہوئی ہیں، قبر کے اندر اس کی میت کے اوپر گلاب کے پھولوں سے بھرا پڑا ہے، اور قبر میں روشنی روشنی ہے، قبر کے اندر اللہ کیا خوشبو ہے کہ لوگ معطر ہو گئے کھولنے والے۔ بہت تعجب ہوا کہ یا اللہ، یہ آدمی کو تو ہم جانتے ہیں، یہ آدمی تو کوئی خاص ولی اللہ نہیں تھا، یہ آدمی تو ہمارے گاؤں کا تھا، یہ تو بیچارہ گھاس لاتا، یہ مشین میں گھاس کاٹتا، یہ اپنی بھینس کو ڈالتا، یہ تو سیدھا سادہ آدمی تھا، لیکن میرے اللہ، اس کو آپ نے یہ مقام کیسے عطا فرما دیا؟ چلو مشورہ ہوا کہ کیسے پتہ لگے گا کہ یہ کیوں اس کے ساتھ میں اتنا بڑا کام کر دیا گیا؟ میرے بھائیوں، گھر پہ گئے، چند آدمی مل کر گھر پہ گئے اور جا کے معلوم کیا کہ یہ آدمی کیا کرتا تھا، اللہ نے اس کو اتنا بڑا اونچا مقام یہ کیسے عطا فرما دیا؟ میرے بھائیوں، بیوی نے کیا بتایا، میری بہن نے کیا بتایا؟ یہ کہا کہ دیکھو، نماز تو پڑھتا تھا، کبھی چھوٹ بھی جاتی تھی، پڑھتا تھا کبھی چھوٹ بھی جاتی تھی، لیکن کچھ دن سے اس کا ایک عمل نیا یہ آ گیا زندگی میں، کچھ دن سے اس کا زندگی میں ایک نیا یہ عمل آ گیا تھا کہ جب فجر کی نماز پڑھتا، نماز پڑھنے کے بعد یہ مسجد میں یا گھر میں آ کے، مسجد میں یا گھر پہ آ کے قرآن کریم کو اٹھاتا۔ ہم کہتے آپ تو پڑھے ہوئے نہیں، یہ قرآن کریم کو اٹھاتا اور لے کر قرآن کریم کو سینے سے کیا محبت سے لگاتا اور پھر چومتا۔ اس کے بعد جتنا اس کے پاس ٹائم ہوتا، اس ٹائم کے مطابق کھول کر قرآن کریم کو بیٹھ جاتا۔ عربی پڑھنا نہیں آتا تھا، کھولتا، ہر لائن پہ ہاتھ لگاتا اور یہ کہتا، میرے اللہ، مجھے پڑھنا نہیں آتا، مجھے نہیں پتا، لیکن اللہ میرا ایمان ہے، اللہ میرا یقین ہے کہ یہ بھی سچا، یہ بھی سچا، یہ بھی سچا، یہ بھی سچا۔ اور میرے بھائیوں، اور میرے ان پڑھ بھائیوں، کون ہے ایسا مجبور جو یہ کام نہیں کر سکتا؟ بتاؤ، یہ کون نہیں کر سکتا؟ پڑھ نہیں سکتا، پڑھا نہیں ہوا۔ بھائیوں، یہ آدمی ہمیشہ اب یہ کرنے لگا، اللہ تیرا یہ کلام سچا، یہ لائن کی سچی، اللہ یہ کلام سچا، اللہ یہ مبارک، یہ پیارا، یہ اللہ پیارا کلام،